گرامی قدر حاضرین و سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور جب بھی انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور دیکھے تو اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ضرور رہنمائی ملتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تفصیلی موضوع ذکر فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی میں ذکر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ایک زمانہ آئے گا کہ فتنہ برپا ہوگا، مال میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، باہمی اختلافات شروع ہو جائیں گے، آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی، آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں شروع ہو جائیں گی، ہر آدمی کا سکون چھن جائے گا، ہر آدمی کا اطمینان سلب ہو جائے گا، ہر آدمی ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ تذکرہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ جو فتنہ آئے گا اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ مل مخرج، خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ یہ نہیں سوال پوچھا کہ فتنہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئے گا، وہ اس قسم کے سوال نہیں پوچھتے تھے۔ وہ سوال وہ کرتے تھے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا ہے۔ جب بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، جیسے آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس فتنے سے بچنے کا راستہ بتائیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ ہادی، راہبر، رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجے گے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے فتنوں سے خلاصی کا راستہ سمجھایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ، فتنوں سے نکلنے کا راستہ، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، باہمی اختلاف اور انتشار سے نکلنے کا راستہ، خوف و ہراس سے بچنے کا راستہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اب سمجھیے قرآن مجید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ جس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اس طرح سے کوئی دوسرا تو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے قرآن کریم کی وضاحت اور قرآن کریم کی تعریف اور قرآن کریم کے تعارف میں 19 جملے ارشاد فرمائے، 19 باتیں۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں میں غور کریں تو ہماری پریشانیوں اور ہماری مشکلات کا اور ہمارے غموں کا اور ہماری مصیبتوں کا حل قرآن میں ہمیں مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے تم سے پہلے لوگوں کے حالات ذکر فرمائے ہیں۔ کیا معنی؟ نافرمان قوموں کے اور فرما بردار قوموں کے حالات اللہ نے ذکر کیے ہیں
کہ کون سی نافرمانی پر کیسے وہ قوم ذلیل اور رسوا ہوئی، اور فرمانبرداری پر اللہ نے قوموں کو کیسے ترقیاں دی ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو جن نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان نافرمانیوں اور گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے نا۔ اور جن فرما برداریوں اور نیکیوں کی وجہ سے قوموں کو اللہ نے ترقیاں عطا فرمائی ہیں، عروج ملا ہے دنیا کے اندر بھی، اور وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گی، اور اللہ نے ان کی کامیابی کے تذکرے قرآن میں فرمائے ہیں، وہ خوبیاں ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم سے پہلوں کے حالات موجود ہیں، لہذا اپنی زندگی کا احتساب کرنے کے لیے گزشتہ قوموں کے حالات سامنے رکھو اور اپنی زندگی کا موازنہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور اس قرآن کریم کے اندر تم سے بعد والے لوگوں کے حالات بھی ہیں۔ کیا معنی؟ کہ یہ عمل کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے، یہ گناہ کرو گے اس کی یہ سزا ہوگی، اجتماعی نافرمانی ہوگی تو اس کی یہ سزا ہوگی، اور اسی طرح سے یوں اطاعت کرو گے تو اللہ کی رحمتیں ایسے برسیں گی۔ یہ سب کچھ اس میں موجود ہے، آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں بھی اور گزشتہ قوموں کے تذکرے بھی اس میں موجود ہیں۔ لیکن کون ہے جو غور کرے؟ کون ہے جو قرآن کریم پر محنت کر کے یہ باتیں سمجھے؟ یہ وہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کو قرآن کریم سمجھ میں آتا ہو، سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، اس کا معنی سیکھنے کی کوشش کرتا ہو، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہو۔ بھرا پڑا ہے قرآن ان مضامین سے۔ سورہ حجرات آپ پڑھیں، کامیابی کے ضابطے و رسول بیان کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ابتدا میں آپ پہلے رکوع میں دیکھیں، بنی اسرائیل کی تباہی کو بیان کرتی ہے، اور پھر صاف صاف فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی نافرمانی کرو گے تو وہی عذاب اور وہی ذلتیں تمہارے اوپر بھی مسلط ہوں گی۔ کوئی پڑھے تو پتہ چلے۔ اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھو تو صحیح۔ اللہ کے مقرب بندے ایمان لانے کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں دیکھو ایمان کی کیا صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اپنی معاشرتی زندگی کو، اپنے گھرانے کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیسرا اور چوتھا رکوع دیکھے، 14 اصول اللہ پاک نے گھرانے کو بہتر کرنے کے لیے ذکر فرمائے۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یہ تو چند میں نے حوالے دیے ہیں، یہ تو چند میں نے حوالے دیے ہیں کہ اتنا کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ قرآن کریم تمہارے درمیان جو معاملات چل رہے ہوں گے اور جن مشکلات میں تم پڑے ہوئے ہوں گے اور جن تکالیف سے تم گزر رہے ہوں گے، ان تکالیف اور پریشانیوں کا حل بھی اس میں ہے، اس میں حکم ہے، اس میں فیصلہ ہے۔ گزشتہ قوموں کے حالات بھی آگے، آئندہ ہونے والے حالات کے تذکرے بھی آگے، اور جن مسائل میں آپ مبتلا ہیں ان مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ پھر فرمایا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، درست اور نادرست میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بھائی تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آؤ قرآن کی طرف۔ لیس بالہزل، یہ کوئی کمزور کلام نہیں ہے، یہ کوئی کمزور اور کچی باتیں نہیں کرتا، یہ مضبوط، مستحکم، مضبوط ترین باتیں کرتا ہے کہ جن باتوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بات میں سقم ہے، اس بات میں کمزوری ہے، کوئی اس کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے نیچے لٹکائی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ رسی کا یہ معنی نہیں کہ کوئی واقعتاً رسی ہمیں نظر آئے گی، ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک رسی کسی مضبوط جگہ پر اٹکائی گئی ہو اور وہ رسی بھی مضبوط ہو اور کوئی آدمی مضبوطی سے اس کو تھام لے تو وہ اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کریم کو جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اپنی زندگی کا اسے اپنی زندگی میں اس کو راہبر رہنما اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو یہ بلندیوں تک پہنچے گا، یہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہترین کتاب ہے، یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ ناصحانہ کلام ہے۔ آپ کہتے ہو مجھے نصیحت کرو، آپ بزرگ کے پاس جاتے ہو کہ اللہ والے کے پاس جاتے ہو بھائی ہمیں نصیحت کرے، کسی بڑے کے پاس جاتے ہو مجھے نصیحت کرو، آپ کو نصیحت چاہیے آپ آئیے قرآن کے پاس۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ بڑوں سے نصیحت حاصل نہ کریں، ضرور کیجئے گا، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم ہوا ذکر الحکیم، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، حکمت بھری نصیحت ہے، حکمت بھری۔ کوئی بھی اس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی بات اس کی انسانی دنیا اور آخرت کے نفع سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر الحکیم۔ اور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جانتے ہو سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ اتنا کشادہ ہو جس میں تنگی نہ ہو، اتنا روشن ہو کہ اس میں تاریکی اور اندھیرا نہ ہو، اتنا سیدھا ہو کہ دائیں بائیں بھٹکنے کا کوئی چانس ہی نہ ہو، دائیں بائیں بھٹکنے کا کوئی تصور نہ ہو سکے۔ قرآن کریم کے اندر یہ صفت ہے کہ اس کو زندگی کا عمل بنا کر آدمی چلے تو بھٹکنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ اتنی روشن کتاب کہ اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، راستہ اتنا کشادہ کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تنگی سے مراد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ حکم ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، ہمارا معاشرہ اس کے مطابق نہیں چل سکتا، یہ تنگی نہیں ہے، اس میں وسعت ہے۔ اللہ نے انسانوں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ نے قوانین نازل فرمائے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کا عقیدہ، اس کی فکر، اس کی سوچ کبھی خراب نہیں ہو سکتی، کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ وہ باطل نظریات پر نہیں چل سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی ورغلا نہیں سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی باطل کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اگر کوئی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے تو ارشاد فرمایا لا تزیغ بہ الاہواء، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ انسان کو بھٹکنے نہیں دے گا، یہ خود حفاظت کرنے والا کلام۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تلتبس بہ الالسنہ، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، تغیر تبدل اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی لفظ میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کسی معنی میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کسی نقطے کو کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ زیر زبر میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ یہ ایسا کلام۔ پھر فرمایا وَلَا يَشْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ کیا معنی؟
دن رات ساری زندگی ایک عالم دین اگر قرآن کریم کو سمجھنے میں اپنی ساری زندگی کھپا دے، اپنی ساری صلاحیت اس میں لگا لے، تب بھی وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے قرآن کریم کے سارے علوم حاصل کر لیے۔ اتنا بڑا کلام ہے، اتنا بحر زخار ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ قیامت تک اس سے نئے نئے مسائل نکلتے رہیں گے، ہر مسئلے کا حل اس سے نکلتا رہے گا۔ علماء مجتہدین آئیں گے اور ہر زمانے کے جو حالات ہوں گے اور ان حالات کے مطابق جو مسائل پیش آئیں گے، ان مسائل کا حل وہ قرآن سے نکال کر امت کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسا کلام ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے علوم حاصل کر لیے۔ کتنی کتنی تفسیر قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اس کی تشریحات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، 20 جلدوں کی، 40 جلدوں کی، 100 جلدوں کی، 200 جلدوں کی، اتنی ضخیم کتابیں۔ جتنا کچھ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر پر لکھا گیا، اتنا دنیا کی کسی اور کتاب کی تشریح پر نہیں لکھا گیا۔ کاش کہ ہم کوئی ایک ہی تفسیر لے کر پڑھ لیتے، کاش کہ زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ ہی مکمل کر لیتے، الف لام سے والناس تک ایک بار میں کوئی ترجمہ ہی پڑھ لیتا، مجھے پتہ تو چلے کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کلام کیوں اتارا، جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، دب جاتے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بار تو میں سوچوں اور دیکھوں کہ اس میں ہے کیا۔ آپ کے پاس کوئی شخص لا کے کلام رکھتا ہے، کوئی بات رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا زبردست کلام ہے اور اتنا بھاری کلام ہے اور ایسا اور ویسا ہے، تو آپ کے دل میں تڑپ تو پیدا ہوگی، میں کھولوں تو صحیح ہے کیا۔ یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر شوق تو پیدا ہو، طلب تو آئے ایک بار کہ مجھے بھی شوق ہو کہ میں بھی اس کو پڑھوں، اس کو سمجھ کر تو دیکھوں۔ کہ ساری زندگی ایک عالم اگر وقت لگا لے تو وہ سیر نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے قرآن کے سارے علوم کو حاصل کر لیا۔ اس میں ہے آخر کیا؟ ہر زمانے کے حالات کا حل اس میں موجود ہے۔ میں سوچوں تو صحیح، شاید میری پریشانی اس میں مل جائے، میرے غم کا حل اس میں مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ۔ عجیب بات ہے، آپ روزانہ، یقیناً مجھے یقین ہے سورۃ الواقعہ بہت سارے آدمی روزانہ پڑھتے ہوں گے، بہت سارے آدمی سورۃ الملک کی تلاوت روز کرتے ہوں گے، بہت سارے آپ میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوں گے، بہت ساروں کو سورہ یاسین یاد ہوگی۔ ارے چلو یہ نہیں تو سورۃ الفاتحہ تو سبھی کو یاد ہوگی، روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ بتاؤ اس سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے کبھی اکتاہٹ پیدا ہوئی ہے؟ دنیا کا کوئی کلام ہے، کوئی نظم آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جائے اور کوئی تحریر 4-6 سطروں کی لکھی ہوئی آ جائے، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 6 بار پڑھیں گے، تھک جائیں گے۔ ارے بھائی بار بار پڑھ چکا ہوں اس کو۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جتنا اس کو پڑھے گا اتنا مزہ دوبالا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو آدمی روزانہ 1 ربع پڑھے گا اس کو بھی لطف آئے گا، جو روزانہ 1 پارہ پڑھے گا اس کا لطف اور زیادہ ہوگا۔ میں یہاں تک کہوں گا اگر روزانہ ایک آدمی 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے اور وہ 3 دن میں ختم کرتا ہے، اس کو ان سب سے زیادہ لطف آئے گا، حالانکہ 3 دن میں وہ ختم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آزما کر، روزانہ آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے جائیے، بار بار پڑھتے جائیے، اس کے پڑھنے سے بوریت نہیں ہوتی ہے، اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، ہر بار اس کا نیا مزہ ہے۔ معنی کے ساتھ پڑھیں، ہر بار نئی بات پتہ چلے گی، نیا معنی، نئی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ صرف تلاوت کرتے جائیں، ہر بار نیا لطف آئے گا، نیا مزہ آئے گا۔
اس لیے فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے یہ اکتاہٹ نہیں دیتا اور اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، نئی نئی باتیں اس سے نکلتی رہیں گی، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے سامنے آتے رہیں گے۔ اس کے ایک آیت کے اندر کیا کیا مسائل اللہ نے ذکر فرمائے، کیا کیا نکات پوشیدہ ہیں، وہ روزانہ نکلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ قَالُوا، فرمایا یہ وہ اللہ کا کلام ہے، ارے تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، سب سے بلند ترین مخلوق ہو، اس کلام کو جنوں نے جب سنا تھا تو وہ بولے بغیر نہیں رہ سکے، اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ولن نشرک بربنا احدا، اب آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، ایک دوسرے کو کہنے لگے رک جاؤ سنو یہ کیا ہے۔ آسمان پر جنات جاتے تھے اور اوپر سے ان کو ستارہ پڑتا تھا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، چمکتا ہوا ستارہ ایک جلا کر اس شیطان کو، جن کو رکھ کر دیتا تھا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ کوئی نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر جانا ہمارا روک دیا گیا، پتہ کرو بھائی کیا ہوا۔ پوری دنیا میں پھیل گئے جن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، جب کلام سنا کہا ہاں یہ ہے وہ کلام، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ نئی چیز جس کی وجہ سے ہمارا اوپر آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے، اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ آپ کا حصار ہے، آپ غموں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، ڈپریشن سے، ہر غم سے آپ کو حفاظت مل سکتی ہے۔ آپ اللہ کے کلام کی طرف تو آئیں۔ آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس کو سینے سے لگایا تو یہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی آمد سے پہلے وہاں کا ماحول کیا تھا؟ دنیا کا کون سا جرم تھا جو وہاں نہیں تھا؟ دنیا کا کون سا گناہ تھا جو وہاں نہیں تھا؟ دنیا کا کون سا خوف تھا جو وہاں نہیں تھا؟ بھائی بھائی سے ڈرتا تھا قتل نہ کر دیا جاؤ، بچوں کو زندہ دفن کرنا رواج تھا، بچوں کو اپنے بتوں کے سامنے جا کر ذبح کرنا رواج تھا۔ تصور تو کرو، صاحب اولاد آدمی اپنا جانے تو صحیح کہ اپنے بیٹے کو بت کے سامنے لٹا کر گردن پر خود چھری پھیرنا، کس لیے؟ اس بت کو خوش کرنے کے لیے۔ زندہ بچی کو مار کر نہیں، زندہ بچی کو زمین کے اندر گاڑ دینا، دفنانا، اس لیے کہ کوئی ہمارے گھر میں رشتہ لے کر نہ آئے، داماد بننے کی عار تھی۔ سوچو تو صحیح کیا ماحول تھا۔ جوا، شراب، ڈکیتی، قتل و غارت، آپس کی دشمنیاں، ایک معمولی بات پر جنگ چھڑتی تو 100 سال لگ جاتے اس جنگ کو نمٹاتے۔ ایسے لوگ تھے۔ جب قرآن کریم آیا، اس قرآن کریم کو انہوں نے سینے سے لگایا، پوری دنیا کی کوئی سلطنت ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ بدو اور اعرابی لوگ ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جب قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ نے انہیں قوموں کا حکمران بنا دیا، پوری دنیا کے حکمران بن گئے، پوری دنیا پر اللہ نے غلبہ ان کو عطا کیا، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے رعب اور دبدبہ ان کو عطا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے، ہمیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آیا کرتے تھے، باپ سے روزانہ پٹائی پڑتی تھی کہ اونٹ صحیح چرا کے نہیں لے کر آئے ہو، اور
ایک وہ زمانہ آیا کہ آدھی دنیا پر عمر بن خطاب کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی بڑی سلطنت کسرا، فارس کا حکمران، وہ کہتا تھا کہ عمر بن خطاب نے میرا کلیجہ کھا لیا، ایسا ڈرتا تھا، ایسا ڈرتا تھا، ایسا اس کو رعب تھا عمر بن خطاب کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک فارس سے ایک شخص دیکھنے کے لیے آیا، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں کا امیر کون ہے جی؟ عمر بن خطاب۔ کہاں ان کا بنگلہ ہے بھائی؟ کہاں ان کی کوٹھی ہے؟ وہ کہاں ملیں گے؟ کہنے والے نے کہا بھائی مسجد میں جاؤ، وہ وہاں ملتے۔ مسجد میں آ کے دیکھا تو ایک سائے میں لیٹے ہوئے، کہا یہ ہیں؟ ہاں یہ ہیں۔ سر ایک اینٹ پر رکھا ہوا اور نیچے مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مٹی سے لت پت ہے۔ کہا یہ عمر بن خطاب ہیں؟ کہا یہ ہیں عمر بن خطاب۔ سوچو تو صحیح، بنگلے کوٹھیاں تو نہیں تھی، پروٹوکول تو نہیں تھے، ہٹو بچوں کی صدایں تو نہیں تھے، لیکن دنیا کو کر کے دکھایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ دنیا کی نظروں میں اور ان کے دلوں میں جو رعب اور دبدبہ طاری کیا، وہ اس قرآن اور ایمان کی بنیاد پر تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل بہ اجرا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کو دنیا اور آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے سب سے بہترین فیصلہ کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا کہ جو مضامین اللہ نے اتارے ہیں، اگر ان مضامین کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ اس کا فیصلہ کافرانہ فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ ظالمانہ ہوگا، اس کا فیصلہ فاسقانہ ہوگا۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ ارے بلا بتاؤ، قرآن کو چھوڑ کر جو بھی تم زندگی گزارو گے، جو بھی تم تہذیب لے کے آؤ، جو بھی تم ثقافت لے کے آؤ، تم عروج اور بلندیوں پر پہنچ جاؤ اور تم آسمانوں کی طرف رخ کر لو اور تم سیاروں اور ستاروں پر اپنی کمندیں ڈال دو، لیکن قرآن کہتا ہے جاہل ہو جب تک اس سے ناواقف ہو تو جاہل، جب تک اس قرآن سے ناواقف ہو تو جاہل ہو۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے سے زیادہ خوبصورت فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے زیادہ بہترین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی رہنمائی میں جو یہ کتاب ہے، اس سے بہترین کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ ومن ہدی ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا وہ صراط مستقیم پر جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اپنے گھروں کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنی ذات کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو، گھر والیوں کو، بچیوں کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے محلے کا نظام بہتر کرنا چاہتے ہو، ملک کا نظام بہتر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوبصورت کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی قانون نہیں، اس سے زیادہ بہترین کوئی قانون نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی طرف آئیے۔ اس زمانے میں فتنوں کا حل، مصائب کا حل، پریشانیوں کا حل اللہ کے اس کلام میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ فتنے آئیں گے۔ پوچھا گیا، حضرت علی نے پوچھا کہ فتنوں سے خلاصی کا کیا راستہ ہے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ فتنوں سے خلاصی کا بہترین راستہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کو سیکھو۔ درخواست ہے آپ سب سے، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہر گھر کے اندر میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، اس کے ذمہ لازم ہے وہ سورۃ النساء کا ترجمہ پڑھے،
اس کے ذمہ لازم ہے سورۃ البقرہ کی ان 20 آیات کا مطالعہ کرے جن 20 آیات میں ازدواجی زندگی سمجھائی گئی ہے۔ آج کیوں طلاقیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح سے گھروں کے نظام تباہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے دوری ہے۔ نہ اس مرد کو معلوم کہ کس طرح سے بیوی کو رکھنا ہے، نہ اس بیچاری کو پتا کہ مجھے بیوی بن کر کیسے رہنا ہے۔ جو قانون اللہ نے بتلایا اس سے خوبصورت قانون کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ باپ کو معلوم کہ مجھے نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، نہ نسل کو معلوم کہ ہمیں اپنے باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، نہ ملازم کو پتا کہ مجھے کس امانت داری سے کام کرنا ہے، نہ کام لینے والے کو پتا کہ مجھے اپنے ملازم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نہ حکمرانوں کو پتا کہ ہمیں اپنی رعایا کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیا ہمدردیاں کرنی ہیں، رعایا کیا چاہتی ہے، اور نہ رعایا کو وہ معلوم ہے کہ ہم نے کیسا انتخاب کرنا ہے۔ یہ سب ہماری کوتاہیوں کے نتائج ہیں بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے سورۃ النور کا مطالعہ ضروری ہے، اس کے لیے سورہ احزاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ جس گھر کے اندر سورۃ النور کی تعلیم ہوگی، جس گھر میں ماں بہن سورۃ النور پڑھے گی اور سورۃ النور کا ترجمہ سیکھے گی اور سمجھے گی، اس گھر میں بے حیائی کبھی نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے، یہ محافظ ہے۔ اس گھر میں بے حیائی کبھی نہیں آ سکتی، اس گھر میں اس جوان کے اندر بے حیائی کی روش کبھی نہیں آ سکتی، اس جوان کی نگاہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھ سکتی اگر وہ سورۃ النور کو پڑھے تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، محنت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں یہ تسلسل چل رہا ہے، اور قرآن کریم کے عشاء کے بعد بھی دروس ہوتے ہیں، اور اب تو ہم نے گزشتہ تقریباً 12-14 دن سے ایک تسلسل شروع کیا تھا کہ ہم اسے ایک دور گزارے رمضان تک قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم اسے مکمل کر لیں۔ الحمدللہ بہت سارے احباب اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ دیکھیں انہیں کیسا فائدہ ہوتا ہے، پتہ تو چلے۔ اور اس میں الحمدللہ ہم آج جمعہ کی نماز کے بعد ہم سورۃ الاعراف سے شروع کریں گے، تو آپ احباب سے میری درخواست ہے تھوڑا سا بیٹھا کریں، سمجھیں۔ باہر کے کام کوئی شک نہیں، آپ کی مصروفیت بھی ہوگی، آپ کی 10 مصروفیات بھی ہوں گی، لیکن میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں اگر اس سے زیادہ اہم کام ہے تو آپ جائیں، اس سے زیادہ اہم کام ہے تو آپ جائیے، قرآن سے زیادہ اہم کام ہے تو آپ جائیے۔ ٹھیک ہے آپ ملازمت میں، ٹھیک ہے اس وقت ملازمت، مغرب کے بعد بھی درس ہے اس میں آ جائیں، عشاء کے بعد سبق ہے اس میں آ جائیں، صبح ہم 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تسلسل سے شروع کرتے ہیں۔ صبح ایک آدمی 9 بجے اپنے کام پہ جاتا ہے، 8 بجے آ جائے، 10 بجے جاتا ہے، 2 گھنٹے دے لے۔ تو جس کے پاس جتنا وقت بنتا ہے وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر ہم بالکل اندھی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، اندھیرے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کے بغیر ہم اندھیروں میں پڑے ہوئے۔ تو سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں، اور تلاوت کے بعد اس کا حق ہے، اس کا معنی سیکھنا اس کا حق ہے، اس پر عمل کرنا اس کا حق ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا اس کا حق ہے، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اس کا حق ہے۔ جس نے اس کے یہ سارے حقوق ادا کیے، قیامت کے دن یہ اس کو پکڑ کرنا جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔